کیا ہم کبھی یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسی رات بھی گزری ہوگی جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جگہ جو کروڑوں دلوں کا سکون ہے، ایک بہت ہی خطرناک سازش کی زد میں تھی؟ یہ خیال ہی لرزہ دیتا ہے۔ بالکل، کیونکہ مدینہ کا تصور تو امن اور نور سے جڑا ہے، لیکن آج ہم جن تاریخی حوالوں پر بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسی ہی کہانی سناتے ہیں۔ جی اور یہ سازش کوئی تلوار یا لشکر سے نہیں تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو زمین کے نیچے مکمل خاموشی سے کھودی جا رہی ایک سرنگ تھی۔ مطلب اوپر مدینہ کے لوگ عبادت میں مصروف تھے اور انہیں خبر تک نہیں تھی کہ ان کے قدموں کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ جی بالکل، اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، اس واقعے کی تفصیلات ہمیں کئی معتبر تاریخی کتابوں میں ملتی ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم صرف اس واقعے کو دہرائیں نہیں، بلکہ یعنی اس سازش کے پیچھے کی سوچ، پھر ایک خواب کے ذریعے اس کا انکشاف اور ایک حکمران کا وہ عشق سے بھرا رد عمل، اس کو سمجھیں۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ دو اجنبی کون تھے؟ ذرائع ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ بظاہر بڑے عبادت گزار لوگ تھے، مغربی علاقے سے آئے تھے اور مسجد نبوی کے بالکل قریب ہی ایک گھر کرائے پر لے کر ٹھہرے تھے۔ اچھا، اور انہوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایک بہترین نقاب چنا تھا، تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ یعنی وہ دکھاوا کر رہے تھے؟ بالکل، وہ دن بھر روزہ رکھتے، مسجد میں نمازیں پڑھتے، جنت البقیع جاتے، لوگوں میں اتنا پیسہ بانٹتے تھے کہ اہل مدینہ تو انہیں بہت نیک اور سخی سمجھنے لگے تھے، کسی کو ان پر شک تک نہیں گزرا۔ اور یہی بات سب سے زیادہ خوفناک ہے، وہی مثالیں نا کہ زبان پر ذکر تھا لیکن دل میں زہر۔ جی، دن کے اجالے میں وہ ولی بنے پھرتے تھے اور رات کی تاریکی میں وہ اپنے اصل کام میں مصروف ہو جاتے، یعنی اپنے گھر سے سرنگ کھودنا، اور جو مٹی نکلتی اسے چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر راتوں رات جنت البقیع میں پھینک آتے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر وہ چاہتے کیا تھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ نہ انہیں دولت چاہیے تھی، نہ حکومت۔ تاریخی روایات یہی کہتی ہیں کہ ان کا مذموم مقصد نعوذ باللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر جسد اطہر کی بے حرمتی کرنا تھا۔ اللہ اکبر! اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کا سیاسی ماحول بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ 12ویں صدی ہے، صلیبی جنگوں کا زمانہ، اور سلطان نور الدین زنگی، جن کا ذکر آگے آئے گا، وہ ان جنگوں میں ایک مرکزی شخصیت تھے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف دو لوگوں کا کام نہیں تھا؟ اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل ممکن ہے۔ مسلمانوں کے روحانی مرکز پر حملہ کر کے ان کے حوصلے توڑنا دشمن کی پرانی حکمت عملی رہی ہے۔ تو یہ سوچنا غیر منطقی نہیں کہ ان دو افراد کو کسی ایسی ہی طاقت نے بھیجا ہو جس کا مقصد اسلامی دنیا کے دل پر وار کرنا تھا۔ صحیح۔ تو ایک طرف مدینہ میں یہ سب ہو رہا تھا اور دوسری طرف سینکڑوں میل دور دمشق میں اس سازش کا توڑ تیار ہو رہا تھا۔ اور وہی عشق اس واقعے کا مرکزی نقطہ ہے۔ اور یہیں سے یہ پورا واقعہ ایک ناقابل یقین روحانی موڑ لیتا ہے۔ ایک رات تہجد کے بعد سلطان نے خواب دیکھا۔ جی، انہوں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت غمگین تھا، اور آپ نے دو نیلگوں آنکھوں والے چہروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے نور الدین، مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے، وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو گئے۔ لیکن خواب دوبارہ نظر آیا۔ جی، اور پھر تیسری بار بھی۔ جب تیسری بار آنکھ کھلی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ محض خواب نہیں، یہ ایک حکم ہے۔ لیکن ایک منٹ، آج کے دور میں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک حکمران جس پر پوری سلطنت کی ذمہ داری ہے، وہ صرف ایک خواب کی بنیاد پر سب کچھ چھوڑ کر نکل پڑے؟ یہ تو ایک بہت جذباتی فیصلہ لگتا ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے نا؟ لیکن ہمیں اس دور کے ذہنی اور روحانی پس منظر کو سمجھنا ہوگا۔ ایک تہجد گزار حکمران کے لیے 3 راتوں تک ایک ہی واضح خواب کا آنا محض اتفاق نہیں تھا، یہ ان کے لیے ایک ناقابل تردید حقیقت تھی۔ انہوں نے اسے ذاتی معاملہ نہیں بلکہ امت کی امانت کا معاملہ سمجھا۔ اور انہوں نے قدم کیا اٹھایا؟ کوئی شاہی فرمان نہیں، کوئی لشکر نہیں، بس اپنے سب سے قابل اعتماد وزیر کو بلایا، اسے خواب سنایا اور کہا، فوراً سفر کی تیاری کرو اور کسی کو خبر نہ ہو۔ یعنی مکمل رازداری کے ساتھ؟ جی، 20 ساتھی، بہت سی دولت سے لدے ہوئے 20 تیز رفتار اونٹ اور دمشق سے مدینہ کا رخ کیا۔
16 दिन का सफर उन्होंने 11 दिन में तय किया। वो एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते थे। मदीना पहुंचकर भी उन्होंने अपनी आमद का असल मकसद जाहिर नहीं किया। नहीं, यही तो उनकी हिकमत अमली थी। उन्होंने ऐलान करवाया कि सुल्तान अहले मदीना को तहाइफ देना चाहते हैं। मंसूबा ये था कि शहर का हर मर्द उनके सामने से गुजरे ताकि वो उन 2 चेहरों को पहचान सके जो उन्हें ख्वाब में दिखाए गए थे। ये तो बहुत बड़ा काम होगा, पूरे शहर के लोगों को एक एक करके बुलाना। बिल्कुल, और ये उनके सब्र की इंतहा है। वो हर चेहरे को गौर से देखते, तोहफा देते, लेकिन वो 2 चेहरे कहीं नजर ना आए। जब फहरिस्त खत्म हो गई तो सुल्तान की परेशानी बढ़ गई। उन्होंने पूछा, क्या शहर में कोई ऐसा है जो मुझसे मिलने ना आया हो? तो उन्हें क्या जवाब मिला? उन्हें बताया गया कि सब आ चुके हैं, सिवाय उन 2 मगरिबी बुजुर्गों के। लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की कि वो बहुत मुत्तकी हैं, किसी से कुछ लेते नहीं, बस इबादत करते हैं। और जैसे ही सुल्तान ने ये सुना, उनका दिल धड़क उठा। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, इन्हें अभी मेरे सामने लाओ। जब वो 2 लोग लाए गए और सुल्तान की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने फौरन उन्हें पहचान लिया। ये वही चेहरे थे, वही नीलगू आंखें। जो उन्हें ख्वाब में दिखाई गई थीं। जी बिल्कुल। सुल्तान ने उनसे पूछा कि वो कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने वही झूठ दोहराया कि वो तो बस इबादत के लिए आए हैं। लेकिन अब सुल्तान के पास ख्वाब की सच्चाई भी थी और ये 2 मशकूक लोग भी सामने थे। उन्होंने आखिरी कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने हुक्म दिया, मुझे उनके घर ले चलो। ये उस वाक़े का क्लाइमैक्स है। जी बिल्कुल। जब सुल्तान उनके घर में दाखिल हुए तो वहां चंद चटाइयों और किताबों के सिवा कुछ नहीं था। लोग भी शायद सोच रहे होंगे कि सुल्तान से कोई गलती हो रही है। लेकिन सुल्तान ने खुद तलाशी लेनी शुरू की। जी, और फिर जब उन्होंने एक चटाई को हटाया तो उसके नीचे लकड़ी का एक बड़ा तख्ता था। और जब वो तख्ता हटाया गया तो उसके नीचे एक सुरंग का दहाना था। बिल्कुल, एक गहरी सुरंग जो सीधी रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिमत जा रही थी। एक लम्हे के लिए सोचें, सुल्तान उस सुरंग के दहाने पर खड़े हैं, सामने वही 2 चेहरे हैं और नीचे एक रास्ता है जो सीधा उस मकाम की तरफ जा रहा है जिसकी हिफाजत के लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं। रिवायात बताती हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह इस मंजर को देखकर रो पड़े। जब सुरंग में उतरकर देखा गया तो वो हुजरा मुबारक के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। मुजरिमों ने तो अपना जुर्म मान लिया होगा। जी, उन्होंने एतराफ़ कर लिया और उन्हें उनके किए की सज़ा मिली। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अच्छा? एक आम हुक्मरान शायद खतरा टलने पर मुतमईन हो जाता, लेकिन नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह एक दूरंदेश रहनुमा थे। उन्होंने सोचा कि आज ये फितना ख़त्म हुआ है, लेकिन कल कोई और ऐसी कोशिश कर सकता है। वो मुस्तकबिल को भी देख रहे थे। जी, वो सिर्फ फौरी मसला नहीं बल्कि मुस्तकबिल हल चाहते थे। लेकिन एक मिनट, मुजरिम तो पकड़े गए थे, खतरा टल गया था, तो ये शीशे की दीवार बनवाना, जो यकीनन एक बहुत महंगा और बड़ा मंसूबा होगा, क्या ये एक तरह का ओवर रिएक्शन नहीं था? ये एक बेहतरीन सवाल है। आज की ज़बान में शायद कोई उसे यही कहे, लेकिन एक कायद की नज़र से देखें तो ये दूरंदेशी थी। वो जानते थे कि जिस चीज़ की हुर्मत सबसे बढ़कर है, उसकी हिफाजत भी बेमिसाल होनी चाहिए। उन्होंने इस वाक़े को एक वार्निंग के तौर पर लिया। और इस मुस्तकिल हल के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया? उन्होंने हुक्म दिया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ एक बहुत गहरी खंदक खोदी जाए, इतनी गहरी कि पानी की सतह तक पहुंच जाए। वाह! और जब ये खंदक तैयार हो गई तो हजारों मन सीसा पिघलाकर उसमें भर दिया गया। जब वो ठंडा हुआ तो उसने जमीन के नीचे हुजरा मुबारक के चारों तरफ एक फौलादी नाकाबिल उबूर दीवार की शक्ल इख्तियार कर ली। ये शीशे की दीवार, ये सिर्फ एक तामीराती ढांचा नहीं है, ये तो एक रूहानी अहद की जिस्मानी शक्ल है। बिल्कुल, ये इस बात की अलामत है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि ये अमल, हिकमत और कुर्बानी मांगता है। सुल्तान ने अपनी सल्तनत की बेबना दौलत इस काम पर लगा दी, ये बताने के लिए कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ हर चीज़ से मुक़द्दम है। तो इन सब बातों का असल सबक क्या है? इस वाक़े का आखिरी मंजर मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा दिल को छूता है। कौन सा मंजर? जब सारा काम मुकम्मल हो गया तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथ बांध कर खड़े थे, आंखों में आंसू थे और निहायत आजिज़ी से अर्ज कर रहे थे,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی حفاظت کی کوشش کی ہے، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف فرما دیجیے گا۔ اور یہی میرے خیال میں اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لیتا ہے، اور اس کام کے لیے وہ اپنے مخلص بندوں کو چن لیتا ہے۔ آج ہم جس امن اور سکون سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاریخ میں ایک سلطان جاگ رہا تھا۔ واقعی ایک ناقابل یقین کہانی ہے، ایک خفیہ سازش، خواب کے ذریعے ایک انتباہ، اور پھر ایک حکمران کا فیصلہ کن اقدام۔ تو یہ سیسے کی دیوار ایک جسمانی خطرے کا جواب تھی؟ بالکل، اور جاتے جاتے یہ ہمیں آج کے دور کے لیے ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ دیوار ایک فزیکل رکاوٹ تھی جو ایک سرنگ کو روکتی تھی۔ آج معلومات اور نظریات کے دور میں حرمت اور تقدس کے تحفظ کے لیے ہمیں کس قسم کی دیواروں کی ضرورت ہے؟ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ آج خطرات زمین کے نیچے نہیں بلکہ انٹرنیٹ، میڈیا اور نظریات کی شکل میں آتے ہیں۔ بالکل وہی، جب غلط معلومات، نفرت انگیز بیانیے اور توہین آمیز مواد سرنگوں کی طرح ہمارے ایمان اور معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، تو ہماری سیسے کی دیواریں کیا ہونی چاہیے؟ وہ کون سے علمی، اخلاقی اور قانونی اقدامات ہیں جو ہمیں نظریاتی حملوں سے بچا سکتے ہیں؟ یعنی آج کے دور میں جاگتے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال یہ واقعہ ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ صلی